اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. رسول مکرم سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج کا یہ خطبہ نمبر 65 نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت، غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فتح نصیب فرمائی، مال غنیمت کی تقسیم، فدیہ لینے کے بعد کفار مکہ کے اندر ان کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دینے لگی کہ مسلمان بدر میں ہم سے فتح حاصل کر چکے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے، اسلحے کے حساب سے کم تھے، سہولیات کے حوالے سے ہم سے کم تھے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی. عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کو آگے کھڑا کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں. اس کے علاوہ بھی ان کی سازشوں کا حصہ بننے والے بہت سارے لوگ تھے. ایک دو کا اشارہ دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے کی طرف لے جاتا ہوں. مشرکین مکہ ان کی کوشش تھی کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں. آج ہمیں مسلمان شکست دے چکے ہیں، ہماری عزت، ہمارے مقام کو ان مسلمانوں نے تار تار کر دیا. یہودی وہ بھی اس سازش میں آ چکے تھے. ایک یہودی جس کا نام کعب بن اشرف ہے، مدینہ سے سفر کرتا ہے مکہ کی طرف. جب مکہ کے لوگوں سے اس یہودی کی ملاقات ہوتی ہے، واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے کعب بن اشرف سے سوال کیا کہ اے کعب بتلائیے، جس دین کی تبلیغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ دین سچا ہے یا جس پر ہمارے باپ دادا تھے وہ دین سچا ہے؟ تو اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو آپ کا دین ہے، آپ کے باپ دادا کا دین ہے، یہ دین سچا دین ہے.
جس دین پر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین سچا دین نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص پھر مکہ سے سفر کرتا ہے مدینہ کا۔ جب مدینہ پہنچ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر خباثت ابھی بھی موجود ہے۔ اس نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، جب یہ مسلمان عورتوں کو دیکھتا تھا عشقیہ اشعار کہتا تھا، عشقیہ اشعار، تاکہ اس چیز سے مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو دقت ہو، پریشانی ہو، میں ان کو پریشان کر سکوں۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ قد آذى اللہ ورسولہ، اس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ آذى اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو اس نے تکلیف دی ہے۔ کون ہے؟ میرے صحابہ میں سے جو اس کو قتل کر کے آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اس کی گردن کو تن سے جدا کروں۔ الغرض، بڑا طویل قصہ، بڑا طویل واقعہ۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کو قتل کرنے کے لیے جب میں اس کے سامنے جاؤں گا، کچھ دیر کے لیے میں آپ کا گلہ بھی کروں گا، شکوہ بھی کروں گا، آپ کے اس دین کا بھی گلہ اور شکوہ کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ محمد بن مسلمہ، آپ کو اجازت ہے، آپ جاؤ، لیکن اس یہودی کو قتل کرنا ہے۔ قد آذى اللہ ورسولہ، اس بندے نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر میں گئے اور جا کر محمد بن مسلمہ نے کہا اے کعب بن اشرف، ہمارے گھروں میں افاقہ ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کعب بن اشرف نے جب یہ بات سنی، اس نے بڑا فخر کیا اور فخر میں کہا اے محمد، میں نے نہیں کہا تھا کہ اگر تم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ گے، اس کے دین پر چلو گے، یہ بندہ تمہیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا؟ میں نے نہیں کہا تھا؟ آج تمہارے بچے بھوک و پیاس سے بلبلا رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ تم لوگوں نے اس شخص کو اپنا لیا ہے، اس شخص کے پیچھے چلے ہو، ذہنی طور پر بھی پریشان ہو اور معیشت کے حوالے سے بھی پریشان ہو، اب چاہتے کیا ہو؟ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں غلہ دیں، آپ ہمیں اناج دیں، غلہ دیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو جا کر کھانا کھلا پلا سکیں۔ اس ظالم شخص نے کہا اے محمد بن مسلمہ، میں آپ لوگوں کو غلہ دوں گا، لیکن اس غلے کے بدلے میں گروی کیا چیز دو گے؟ کیا چیز گروی رکھواؤ گے؟ کس چیز کی ضمانت دو گے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اے کعب بتلاؤ، کیا چیز گروی رکھنا چاہتے ہو؟ کیا چیز ہم آپ کو دیں کہ جب ہم آپ کو غلے کے پیسے واپس کریں گے وہ چیز آپ ہمیں واپس کر دو گے؟ اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس بدبخت نے کہا اے محمد بن مسلمہ، میں آپ کو غلہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو اناج دینے کے لیے تیار ہوں،
میں آپ کو رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس غلے کے بدلے، اس اناج کے بدلے، اس رقم کے بدلے جو چیز میں گروی رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ اپنی عورتوں کو میرے ہاں گروی رکھواؤ گے، جب آپ رقم واپس کرو گے اپنی عورتوں کو واپس لے جاؤ گے۔ یہ اس کا ذہن تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غیرت مند تھے، جرت مند تھے، دلیر تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں جو غیرت تھی وہ رب کی غیرت تھی، وہ دین کی غیرت تھی۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا جملہ کہے میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے سینوں میں جو غیرت بھری ہوئی تھی وہ رب کی توحید کے حوالے سے تھی، رب کی ذات کے حوالے سے تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھی۔ سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا جملہ کہ اپنی عورتوں کو گروی رکھواؤ پھر غلہ دوں گا، سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ رب نے ایسے نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، اور دنیا کے ناس کے لوگوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو میرے سامنے ایمان وہ قابل قبول ہے تمہارا جو ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ لے کر آئے ہیں، اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ اللہ نے ایسے تعریفیں نہیں کی عورتیں گروی رکھواؤ۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا اے کعب بن اشرف انت اجمل العرب، انت اجمل العرب، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، بڑا خوبصورت شخص ہے، تو جب ہم اپنی عورتیں تیرے سامنے پیش کریں گے وہ ہمارے پاس واپس کیسے ہیں؟ آپ تو خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا اچھا عورتیں پیش نہیں کرنا چاہتے، جاؤ اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو گروی رکھواؤ، اپنی اولاد لے آؤ، اپنے بیٹے لے آؤ، ان کو گروی رکھواؤ۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اگر ہم اپنے بیٹوں کو گروی رکھوا دیں پوری زندگی ہماری اولاد یہ آر محسوس کرتی رہے گی کہ ہمارے باپ دادا نے بھوک اور پیاس کے ڈر کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمیں گروی رکھوایا تھا۔ الغرض اسلحے کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ اسلحہ گروی رکھواؤ۔ بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ نے اس کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی تھا، قد آذ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف کیا پہنچی، صحابہ کرام کو تکلیف کیا پہنچی، کس عمل کی وجہ سے پہنچی؟ اس لیے کہ یہ بندہ مشرک تھا، اور شرک رب کو بھی تکلیف ہے، رب کے رسول کو بھی تکلیف ہے، اور رب کے رسول کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ رب کی ذات کے علاوہ کوئی شخص کسی قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرے، کسی قبر کا مجاور بنے، کسی دربار کا مجاور بنے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، تعلیم دی کہ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہم بھی یہی پیغام دیتے ہیں، یہی سوچ دیتے ہیں، یہی فکر دیتے ہیں۔ اور دنیا کے ناز کے لوگوں مر جاؤ، مٹ جاؤ، کٹ جاؤ، لیکن رب کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رب کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے در کو آباد نہیں کرنا، رب کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگنا، اس لیے کہ ہماری دعائیں سنے گی تو رب کی ذات سنے گی، ہمیں مشکل سے نکالے گی تو رب کی ذات نکالے گی۔ اسی طرح ایک اور مشرک، ایک اور یہودی ابو رافع، اس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کون قتل کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں قتل کروں گا، میں قتل کروں گا۔
حدیث میں آتا ہے قتل کیا، اس کے گھر سے باہر نکل رہے تھے، سیڑھی سے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس حالت میں اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے، اللہ کے پیغمبر آپ کے دشمن کو تو جہنم واصل کر آیا ہوں، لیکن میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے گرنے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول کے پاؤں کو پکڑا، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی، اپنا لعاب مبارک لگایا، اس کو سیٹ کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میرا پاؤں ٹوٹ چکا تھا، جب سے پیارے پیغمبر نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا، سیٹ کیا، اللہ کی قسم زندگی کے آخری سانس تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا کون سا پاؤں تھا جو ٹوٹا تھا، دایاں پاؤں تھا یا بایاں پاؤں تھا، سیٹ ہو گیا۔ یہ 2 ہجری کے معاملات ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کی سازشیں، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے یہ 2 ہجری ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس طرح کے اسباق ملتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ یہ 2 ہجری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں پیغام لے کر۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، اے عثمان، میری بیٹی حفصہ کا شوہر بدر میں شریک تھا، آپ کو زخم پہنچے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میری بیٹی کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ عثمان، اس حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں، میری بیٹی گھر میں بیوہ بیٹھی ہے، ان شئت انکحتک حفصہ، اے عثمان، میں اپنی بیٹی کا باپ تیرے پاس چل کر آیا ہوں، ان شئت انکحتک حفصہ، اے عثمان، اگر آپ چاہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سوچئے، سمجھئے، غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کی طرح نہیں۔ ان شئت، عثمان اگر چاہے تو میری بیٹی حاضر ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دیندار رشتے کا انتخاب کرتا ہے تو باپ بیٹی کے رشتے کے لیے اس کے گھر جا سکتا ہے۔ ہم تو اس کو آر سمجھتے ہیں، کوئی نہ لیتا ہوگا رشتہ، خراب ہوں گے گھرانے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تعلیم ہے اللہ کے پیغمبر کی اور میرے پیغمبر کے صحابہ کی، یہ عمل ہے۔ ان شئتا، میں خود آیا ہوا ہوں۔ اس لیے آپ نے سنا بدر کے اندر سیدنا عثمان شریک نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عثمان کے گھر نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ تھی اور وہ بیمار تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان، آپ گھر میں رہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، آپ کو اجر وہی ملے گا جو باقی بدریوں کو ملے گا۔ لیکن جب بدر فتح ہو گیا، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچا۔ آپ نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کی بیٹی رقیہ فوت ہو چکی تھی اور اس کی قبر کے اوپر مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا۔ مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ آپ میدان بدر میں موجود ہیں،
सैयदना उस्मान आप की बेटी को, अपनी बीवी को दफन कर चुके हैं, मट्टी बराबर हो चुकी है। आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम बड़ा आसान दीन है। ये वो दीन है जिस पर कोशिश किया करो अमल करने की, वही अगर आप अमल करोगे कामयाबी है, कामयाब हो जाओगे। हमारे यहाँ जो रिवाज है, इसका बेटा दुबई है, इसका बेटा सऊदिया है, वो आएगा, मुंह देखेगा, इसको दफन करेंगे, जनाजा पढ़ेगा, अगरचे उसको 24 घंटे लग गए, 48 घंटे लग गए, लेकिन ये इमाम कायनात की बेटी है। सैयदना उस्मान, जब वो बदर फतह हुआ, सैयदना उस्मान ने रुकैया को दफन ही कर दिया था। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई फौत हो जाता है, अगरचे वो नेक है या बद है, उसको जो उसका असल मकाम है, ये आर्जी मकाम है, ये दुनिया आर्जी मकाम है, उसका जो असल मकाम है वहां तक जल्दी पहुंचाया करो। ये तालीम मिलती है हमें सहाबा किराम से, ये तालीम मिलती है हमें अल्लाह के पैगंबर से। ऐ उस्मान, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी से आप निकाह कर सकते हैं। सैयदना उस्मान ने कुछ दिनों के बाद कहा, माँ बदाली अन उज़व्विजु, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है शादी करने की, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है शादी करने की। हदीस के अल्फाज हैं, सैयदना उमर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, या अबा बकर इन शिअता अनकहतुका हफ्सा। और हाँ, ये बात भी ज़हन में रख लें, उस वक्त सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 18 से 19 साल थी, 18 से 19 साल थी। अब सैयदना उमर कहते हैं, ए अबू बकर, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी के साथ आप निकाह कर सकते। दूसरे घर में गए हुए सैयदना अबू बकर भी खामोश हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सैयदना उमर से मिले, सैयदना उस्मान से मिले। अल्लाह के पैगंबर को पता चला कि सैयदना उमर उस्मान के पास भी गया, सैयदना उमर अबू बकर के पास भी गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, अला अदुल्लुका अला खैरिन, अला अदुल्लुका अला खतमिन खैरुम मिन उस्माना व या उस्मान अला अदुल्लुका अला खतमिन खैरुम मिन उमर। ऐ उस्मान, क्या मैं आपको उमर से बेहतर ससुर का मशवरा ना दूं? और ऐ उमर, आपको उस्मान से बेहतर दामाद का मशवरा ना दूं, जो दामाद उस्मान से बेहतर होगा? और ऐ उस्मान, ऐसे ससुर का मैं आपको मशवरा ना दूं जो ससुर उमर से बेहतर होगा? दोनों ने बेयक जुबान कहा, जी अल्लाह के पैगंबर, बतलाइए कौन सा दामाद है, कौन सा ससुर है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, या उमर ज़व्विजनी बिन्तक, ऐ उमर, तेरी बेटी हफ्सा से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह करना चाहता हूँ, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तेरा दामाद बनूंगा सबसे आला दामाद है। और ऐ उस्मान, मैं तुझे अपनी बेटी उम्मे कलसूम देना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, जो आपका ससुर है दुनिया के नात के अंदर सबसे आला ससुर है। कि ये अमल ना करूं? अल्लाह के पैगंबर ने सैयदना उस्मान को एक के बाद अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम दी, इसलिए मेरे उस्मान को ज़िन्नुरैन का लक़ब दिया गया। आप मेरी बेटी उम्मे कलसूम से निकाह करें, मैं हफ्सा से निकाह करता हूं। हदीस के अल्फाज हैं, 2 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर की शादी सैयदा हफ्सा से हो जाती है। ये हफ्सा वो खतून है जिनका मकाम ये है, सबसे पहला मकाम कि आप उम्महातुल मोमिनीन बन गई, आप मोमनों की मां बन गई। ये सबसे पहला मकाम है। दूसरा मकाम ये है, ये सैयदा हफ्सा वो जात है, वो हस्ती है जिसने ये कुरान करीम जो आज हमारे पास ये नुस्खा मौजूद है, औरतों में सबसे ज्यादा इस नुस्खे की जिस औरत ने निगहबानी की, हिफाजत की, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका मकाम ये है
آپ کا مقام یہ ہے. حدیث میں آتا ہے گھر میں تلخ کلامی ہوئی، گھر میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، ہر گھر میں ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہو جاتی ہے. عمر کتنی ہے؟ 18 سے 19 سال. 18 سے 19 سال عمر ہے، گھر میں تلخ کلامی ہوئی. اللہ کے پیغمبر نے اس تلخ کلامی کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے، سیدہ حفصہ کو ایک طلاق دے دی. سیدہ حفصہ کو ایک طلاق دے دی. اس طلاق کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں چلا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے. سیدہ حفصہ اپنے باپ کے گھر نہیں پہنچی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اللہ کے پیغمبر کے پاس بھیج دیا. اور آپ کو پتہ ہے جب جبریل امین آتا ہے رب کی وحی لے کے آتا ہے. جب جبریل امین آتا ہے رب کی وحی لے کر آتا ہے. جبریل امین صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے ہوئے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب نے بھیجا ہے، مجھے رب نے بھیجا ہے. طلقت حفصہ، اللہ نے بھیجا ہے، کیا آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے؟ قال نعم، جی ہاں اے جبریل میں نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے. جبریل امین نے کہا رب کہتا ہے ارجعھا، اے محمد رسول اللہ اگر آپ نے حفصہ کو طلاق دی ہے جاؤ حفصہ سے رجوع کر لو، حفصہ سے رجوع کر لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جبریل امین آئے، جبریل امین آئے، جبریل امین رب کی وحی لے کے آتے ہیں، جبریل امین رب کی وحی لے کے آتے ہیں. جاؤ اٹھاؤ قرآن کے اس نسخے کو اور اس کی تلاوت کرو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اس قرآن کو غور سے پڑھو. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ رب کی وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی کو قرآن سے لے کر آؤ. آپ پورے قرآن کو پڑھو گے، کہیں بھی یہ رب کی وحی قرآن کے اندر نہیں ملے گی. میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں. گویا یہ آپ کو ماننا پڑے گا جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ جس طرح یہ قرآن رب کی وحی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ کا فرمان بھی رب کی وحی ہے. یہ جو تفریق کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو منوان تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا پیغمبر اپنی زبان مبارک کو اپنی مرضی سے ہلاتا ہی نہیں ہے، جو بھی میرا پیغمبر بولتا ہے وہ رب کی وحی ہے، مجھے اللہ کا فرمان ہے، میں اللہ کہتا ہوں میرا پیغمبر بولتا ہے. اٹھاؤ قرآن کو. جو لوگ تفریق کرتے ہیں قرآن و حدیث کے درمیان وہ غلط ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ دین کے اندر بگاڑ ہیں، فساد ہیں، دین کو خراب کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو، رسول اللہ کے فرامین کو اسے پس ڈالنا چاہتے ہیں. جبکہ جبریل کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، رب کہتا ہے ارجعھا، جاؤ حفصہ سے رجوع کرو. جس طرح قرآن رب کی وحی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ کا فرمان بھی رب کی وحی ہے. آگے جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر حفصہ تو وہ عورت ہے، انہا صوامۃ قوامۃ. عمر کتنی ہے؟ 18 سال. میں اور آپ اپنے گھرانوں کو دیکھیں، بیوی بچوں کو دیکھیں، بیٹیوں کو دیکھیں، بیٹوں کو دیکھیں. جبریل امین گواہی دے رہے ہیں انہا صوامۃ قوامۃ. اے اللہ کے پیغمبر حفصہ تو وہ عورت ہے جو روزوں کا اہتمام کرنے والی ہے،
یہ روزے فرضی نہیں، نفلی روزے۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سے 19 سال۔ قوامتن، اللہ کے پیغمبر حفصہ وہ ذات ہے، حفصہ وہ عورت ہے جو رات کو تہجد کا اہتمام کرتی ہے۔ آپ اس سے رجوع کریں۔ آگے وزوجتک فی الجنہ، حفصہ وہ عورت ہے جو جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہو، جو جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہو۔ ہم اپنے گھرانوں کو دیکھیں، ہم اپنے گھرانوں کو چیک کریں، ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کس راستے پر ہے، ہم کس راستے پر ہیں۔ یہ سن 2 ہجری، یہ وہ سال ہے جس سال نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی سے کیا تھا۔ آپ کا نکاح سیدہ حفصہ سے، سیدنا علی سے نکاح سیدہ فاطمہ کا۔ حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا علی نے نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کی طرف، نبی علیہ السلام کے گھرانے میں نبی علیہ السلام نے قبول کر دیا، قبول کر دیا، رشتہ ہو گیا، نکاح کا ٹائم ہے۔ سنیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا علی آتیہا شیئا، اپنی بیوی کو کچھ حق مہر تو دو، اپنی بیوی کو حق مہر تو دو۔ سیدنا علی نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا این درعک الحطبیہ، اے علی تیرے پاس جو چادر تھی حتمی چادر وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ چادر حق مہر میں سیدہ فاطمہ کو دے دو، یہ چادر حق مہر میں سیدہ فاطمہ کو دے دو۔ سنو یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کو لے کر چلو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی حق مہر میں کم از کم 5 تولے چاندی ہونا چاہیے، حق مہر کے اندر کم از کم اتنی رقم ہونی چاہیے۔ وہ کم از کم رقم غریب کا بیڑا غرق کر رہی ہے، کم از کم رقم۔ جبکہ آپ سن رہے ہیں چادر کتنے کی ہوتی ہے، ایک چادر کتنے کی ہوتی ہے؟ بلکہ ایک اور واقعہ مجھے ملتا ہے، صحابی رسول کی شادی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا حق مہر میں کچھ دو۔ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک چادر ہے، ایک چادر ہے، اس کے 2 ٹکڑے کروں، آدھا حق مہر دے دوں، آدھی چادر اپنے پاس رکھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے 2 ٹکڑے کرو گے، آدھی اس کو دے گے، وہ نہ تیری بیوی کا کام آئے گی، آدھی اپنے پاس رکھو گے نہ تیرے کام آئے گی، کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پیسے، فرمایا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی موجود ہے؟ لوہے کی انگوٹھی آج کے دور میں کتنے کی ہے؟ 200 کی ہوگی، 300 کی ہوگی، 500 کی ہوگی، 1000 کی ہوگی، چاندی کی نہیں، لوہے کی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ کیا ہم حق مہر میں اب بھی آپ بھی کوئی شرط رکھ سکتے ہیں کہ کم از کم 10,000 ہونا چاہیے، کم از کم 5 تولے سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونی چاہیے؟ اب بھی ہم اعتراض رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے، لیکن حق مہر دینا لازمی ہے، دینا لازمی ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتلا قرآن آتا ہے؟ جی ہاں اللہ کے پیغمبر آتا ہے۔ فرمایا یہ جو آخری صورتیں ہیں قرآن کی یہ بھی آتی ہیں؟ جی جی آتی ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، مفت کا کام ہو، ہے نا؟ جی اللہ کے پیغمبر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا حق مہر یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں اپنی بیوی کو یاد کرائے گا، اپنی بیوی کو یاد کرے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ حق مہر کے لیے کوئی قید نہیں ہے،
یہ ہمارے خود ساختہ اصول ہیں. حق مہر میں اتنی زمین، حق مہر میں یہ پلاٹ، حق مہر میں اتنا سونا، حق مہر میں اتنا چاندی، حق مہر میں اتنا نقدی. جتنا کوئی بندہ دے سکتا ہے اتنا ہی لینا چاہیے. اگرچہ وہ آج کے دور میں 500 دیتا ہے، 5000 دیتا ہے یا 10,000 دیتا ہے، یہ اس کی فرصت پر ہے. آپ اس کو مقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے اس کو مقید نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی کچھ دو، نکاح ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر رہے ہیں. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے، اے بیٹی سلینی من مالی ما شئتی، اے میری بیٹی اس مال میں سے جو سوال کرنا چاہے کر لے. اگر آپ کو دنیا کا مال چاہیے، سامان چاہیے، جو مال لینا چاہو مجھ سے مانگ لو. لیکن اے بیٹی آپ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، روزے قیامت ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ لینا چاہتی ہو یہ مال موجود ہے، دینے کے لیے تیار ہوں، دے بھی سکتی ہوں. لیکن اے بیٹی یہ مت سمجھنا کہ قیامت کا دن ہوگا محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں میرے بیڑے پار ہو جائیں گے، میں جو چاہوں گی کر سکوں گی، میرا رب مجھ پر یہ رحم کرے گا کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں. نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، روزے قیامت ہوگا میں محمد رسول اللہ تجھے قیامت کے دن بھی کوئی نفع نہیں دے سکوں گا. اصلاح کر اپنے عقیدے کی، اصلاح کر اپنی فکر کی، اصلاح کر اپنی سوچ کی، اصلاح کر اپنی کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جس شخص نے میری بیٹی کو تکلیف دی وہ سن لے، وہ میری بیٹی کو تکلیف نہیں دے رہا بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کو تکلیف دے رہا ہے. اس بیٹی کے متعلق میرے پیغمبر فرمائے دنیا میں جو چاہیے لے لو، لیکن روز قیامت اگر کام آئیں گے تو اعمال کام آئیں گے. کیا کام آئیں گے؟ اعمال. یہ ڈرامے ہیں، یہ فتنے بازی ہے. بندہ فوت ہو گیا جی، اب اس کو سفر کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ راہ ضرورت ہے. وہی دنیا کا مال، وہی دنیا کے مولوی، وہی دنیا کی لالچ، وہی دنیا کی فکر، وہی دنیا کی تمنا. زیادہ راہ چاہیے بھئی، تجھے کیا چاہیے؟ اس کے زیادہ راہ کے لیے مجھے دانے چاہیے، گندم چاہیے، حالات چاہیے، معاملات چاہیے. یہ دنیا داری ہے. اللہ کی قسم اس میت کے لیے زیادہ راہ وہ ہے جو دنیا کے اندر یہ اعمال کر چکا ہے. یہ ڈرامے ہیں سارے، یہ فساد ہے سارے، یہ ہماری فکریں ہیں کہ اس کے لیے ذات راہ کے لیے اب کیا ضرورت ہے نا. سرائکی میں جس کو آپ بیڑی بھارا کہتے ہیں، مثالیں آخرت کو دنیا کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تعجب نہیں ہوتا تمہیں؟ یہ دماغ کام نہیں کرتا. میں لے لوں کہ میں اب اس کا ذمہ لے رہا ہوں کہ میں نے اب اس کو کراس کروانا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے. یہ امام کائنات فرما رہے ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. میرے بھائیوں، روز قیامت صرف اعمال کام آئیں گے. نمازیں نہ ہوں، روزے نہ ہوں، تہجدیں نہ ہوں، توحید نہ ہو، رسالت کی فکر نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، قرآن پر عمل نہ ہو، یہ دنیا کے مولوی کچھ نہیں کر سکتے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو کچھ مرضی آئے کرتا رہوں، رب کو وہ منظور نہیں ہوگا. سب سے پہلے میرا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2، اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، دنیا میں نمازیں بھی پڑھوں، تلاوتیں بھی کروں، رب اور رب کے رسول والے کام بھی کروں، اپنے لیے کچھ کر جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.